بسم اللہ الرحمن الرحیم. الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، فقہ النکاح کے دروس کی یہ سیریز، اس کا یہ سلسلہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے یہ آئی تھی کہ اگر کسی کو پروپوز کرنا ہے تو اس کے اندر کیا کیا صفات ہمیں دیکھنی چاہیے، اور لڑکا ہے تو لڑکے کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، لڑکی کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. اسی کے بارے میں بات آپ کے سامنے پچھلے دروس میں چل رہی تھی. اور پچھلے درس میں دو صفت کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی. ایک تو یہ ہے کہ بہت محبت کرنے والی ہو، جیسا کہ حدیث میں ودود کا لفظ آیا ہوا ہے. تو لڑکی سے جسے پرپوز کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ معلومات ہو جاتی ہے کہ یہ لڑکی جو ہے اس بہت محبت سے پیش آتی ہے کسی کے ساتھ، اگر اس کا علم ہو جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. اسی طریقے سے بچہ جننے کے تعلق سے جو خاص عورت کے تعلق سے ہی بات ہو سکتی ہے، وہ بات بھی آپ کے سامنے پچھلے درس میں آ چکی ہے. اس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس چیز کا ہمیں علم کیسے ہوگا. آج انشاءاللہ کچھ اور صفات کے بارے میں ذکر کریں گے کہ اگر کسی کو پروپوز کرنا ہے تو اس کے لیے لڑکا اگر لڑکی کی تلاش میں ہے نکاح کے لیے تو اسے لڑکی میں اور کون سی خوبیاں دیکھنی چاہیے. جن خوبیوں کا اب تک ذکر آ چکا ہے، جن صفات کا ذکر آ چکا ہے، وہ مال ہے، حسب نسب ہے، اور جمال ہے یعنی خوبصورتی اس کی، اور اسی طریقے سے اس کی دینداری، اس کے اخلاق اور بیہیویئر. جو ہے چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے آئی. اسی طرح سے جو ہے محبت کرنے کی صفت اس کی، اور آخری بات جو ہے عورت کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت یا مرد کے اندر جو ہے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت. یہ بات تھی. اس کے بارے میں ہم نے تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور کس حیثیت سے اس کو دیکھا جانا چاہیے وہ بات بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے. اب ان کے علاوہ بھی کچھ صفات ہیں جن کو دیکھنا چاہیے. آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ اسی کے بارے میں بات کریں گے. تو ہم خود جو ہے چند صفات ذکر کریں گے، آپ سے سوالات بھی کریں گے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صفت بھی دیکھی جانی چاہیے لڑکی کے اندر، یا لڑکے کے اندر یہ صفت دیکھی جانی چاہیے یا نہیں دیکھی جانی چاہیے. ایک بات ہے کہ جسے آج کی زبان میں انٹیلیجنٹ ہونا کہتے ہیں، کیا یہ صفت بھی دیکھی جائے گی؟
اگر لڑکا لڑکی کی تلاش میں ہے تو لڑکی انٹیلیجنٹ ہے، ذہین ہے، اچھی سمجھدار ہے، جو الفاظ چاہیں آپ استعمال کر لیں، ان میں سے جن الفاظ کا چاہیں آپ استعمال کر لیں۔ اسی طریقے سے لڑکی اگر جو ہے لڑکے کی تلاش میں ہے اور جو ہے اس کا جو پروپوز کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ لڑکی کی جب تک رضامندی نہ ہو اور جب تک لڑکی اس کے لیے راضی نہ ہو، اس کا بھی کہیں نہیں جو ہے شادی اس کی نہیں کرائی جا سکتی۔ تو لڑکی بھی ہاں کرنے کے لیے کیا خوبیاں ہیں جو اسے دیکھنی چاہیے، تو ان میں سے کیا یہ چیز کہ لڑکا کتنا سمجھدار ہے، کتنا ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں ہے۔ انٹیلیجنٹ ہونا جسے عربی میں ذکی کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں ذہین کہتے ہیں، سمجھدار کہتے ہیں، کیا یہ چیز دیکھی جانی چاہیے یا نہیں دیکھی جانی چاہیے؟ یہ ہے مسئلہ آج کا، یہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے پہلے رکھیں ہم ڈسکشن کے طور پر، اور آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں کی رائے ہم جاننا چاہیں گے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اب جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پہلے ہم آپ سے سوال ہی کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا اس صفت کو دیکھا جانا چاہیے؟ یعنی لڑکا یا لڑکی کتنی ذہین ہے، کتنا ذہین ہے لڑکا، لڑکی کتنی ذہین ہے، یہ دیکھنا۔ کیونکہ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم آج کل ٹیوب لائٹ کہتے ہیں، ٹیوب لائٹ جو ذرا دیر سے سلگتی ہے اور بلب جو ہے بٹن دباتے ہی بلب جو ہے جل جاتا ہے، ٹیوب لائٹ کا بھی تھوڑا ٹائم لیتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص واقعی بہت ہی ذہین ہوتا ہے اور سامنے والا اس کے ساتھ جس کو رہنا ہے، جس کے ساتھ اس کو زندگی گزارنی ہے، اگر وہ ٹیوب لائٹ ہو ذرا دیر سے جلتا ہے، تو دونوں کا جو ساتھ ہوگا کس حد تک یہ مناسب ہوگا، اور کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی ساتھ نبھانے میں۔ یہ مسائل چونکہ آگے چل کے پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کہ کیا یہ چیز دیکھی جانی چاہیے یا نہیں دیکھی جانی چاہیے۔ تو یہ میرا سوال ہے آپ سے، آپ سب سے، آپ میں سے جو چاہے اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں۔ جی امپورٹنٹ ہے شیخ، دیکھنا چاہیے، جی جی دیکھنا چاہیے۔ جی اور کوئی؟ جی شیخ، دیکھنا تو چاہیے شیخ، بس کیسے پتہ چلے گا شیخ؟ وہ بعد میں آئیں گے اس کی طرف، لیکن پہلے یہ کہ یہاں دیکھنا چاہیے یا نہیں۔ جی سر، جی شیخ، ایکچولی میں کیا ہوگا نا سر شیخ، اس سے کیا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ جنریٹ ہوگی شیخ۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، وہی چیز ہے کہ ورنہ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت ذہین ہو، ایک تھوڑا جو ہے ٹیوب لائٹ قسم کا ہو، جی یعنی کم جی شیخ، سمجھدار ہو، تو اب دونوں کا نباہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں جی، اور کوئی؟ جی شیخ، نکاح چونکہ صرف دونوں فرد کے درمیان نہیں، کبھی خاندان کو بھی لے کر چلنا پڑتا ہے، تو جی ہاں اس جی وقت میں ذہین ہونا ضروری بھی رہتا ہے شیخ۔ جی ہاں جی ہاں جی، تو عام طریقے سے آپ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں جی ہاں، میں بھی اس کا قائل ہوں۔ میں اکثر اپنے شاگردوں سے جب وہ جو ہے مجھ سے مشورہ کرتے ہیں تو میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو، اگر لڑکی ذہین ہو، معلوم ہو جائے آپ کو جو ہے لڑکی انٹیلیجنٹ ہے، ذہین ہے، تو یہ اچھی بات ہے، اور اس سے آپ جو ہے شادی کرنے کو اگر جو اختیار کرتے ہیں، اسے پروپوز کرتے ہیں اس کی ذہانت کی وجہ سے، تو یہ بھی جو ہے اچھی بات ہے، اور اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو چند فائدے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فائدے کا مطلب وہی بینیفٹس ہے اس کے جو سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذہانت، اس کا اثر بچوں پہ بھی آتا ہے، جینیٹک جو کہتے ہیں اثر ہوتا ہے اس کا، کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ عام طریقے سے ایسا ہوتا ہے، یوزلی ایسا ہوتا ہے، کوئی 100% ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جب ماں باپ جو ہے بہت ذہین ہوتے ہیں، اور خاص طریقے سے ماں بڑی ذہین ہوتی ہے، تو بچے بھی ذہین ہوتے ہیں، تو بچوں پہ اس کا بڑا اثر آتا ہے۔
یہ اکثر جو ہے ہم نے دیکھا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے. اور جو ذہین مائیں ہوتی ہیں نا بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں, تو وہ اس کی یہ چاہتی بھی ہے کہ اس کے بچے بھی ایسے ہی رہیں, اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتی ہے. پہلے یہ ذہانت کی بات میں آپ کے سامنے تھوڑا سا جو ہے اس کے بارے میں عرض کر دوں. یہ جو ہم ذہانت کہتے ہیں یا جو انٹیلیجنٹ ہونا, ہم جو انگلش میں انٹیلیجنٹ کہتے ہیں, ذکا عربی میں کہتے ہیں, یہ انسان کے اندر ایک خوبی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتا ہے. اور سارے انسان اس میں برابر نہیں ہوتے. جیسے خوبصورتی میں سب برابر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ خوبصورتی دیا ہے, کسی کو کم دیا ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے جو ہے اپنے بندوں کے درمیان اس طرح کی چیز رکھی ہے جس میں اس کے بندوں کا امتحان ہوتا ہے. یہ اصل میں ایک ٹیسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کا لیا جاتا ہے. تو یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے جسے آپ جو ہے عربی میں ہم اسے موہبہ کہتے ہیں, آپ ٹیلنٹ کہہ سکتے ہیں, انگلش میں آج کی زبان میں اسے کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا خاص عطیہ ہوتا ہے کسی بندے پر کہ اللہ تعالیٰ اسے بڑی ذہانت سے نوازتا ہے. تو یہ چیز اچھی بات ہے, دیکھنا چاہیے. اور یہ ذہانت ایک حد تک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز میں نے آپ سے کہا کہ ملتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز ملی ہوئی ہے اس کو کبھی اس کو دبا دیتا ہے, اس کو ابھرنے کا موقع نہیں دیتا, اس کو پروان چڑھنے کا موقع نہیں دیتا, یعنی گروتھ نہیں ہو پاتا ہے اس میں جیسا ہونا چاہیے. تو یہ ذہانت بھی انسان کی اس کی عمر کے لحاظ سے بڑھتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس کے لحاظ سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی پیدائش کے لحاظ سے کہ اگر ان کی عمر 4 سال ہے, جو پیدائش کے لحاظ سے ان کی عمر 4 سال ہے مان لیجئے, تو ان کے ذہن کی عمر جو ہے 8 سال ہوتی ہے, 6 سال ہوتی ہے. ایسا فرق ہوتا ہے بعض لوگوں میں. اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف 4 سال, ان کی ذہن کی عمر بھی 4 سال ہی ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ کم بھی ہوتے ہیں, یعنی ایسے لوگ جن کی عمر 4 سال تو ہے لیکن ابھی تک ان کا ذہن 2 سال کا ہے, ان کی ذہانت صرف 2 سال کی یا 3 سال کی ہے. یعنی کچھ لوگ جو ہے لو اس میں چلتے ہیں, کچھ لوگ ہائی اس میں چلتے ہیں. تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جیسا پیدا کیا ہے, اگر وہ تھوڑا اپنی اس قوت کو بڑھانا چاہتا ہے, انسان جس چیز کو اپنے بدن کی جس چیز کو اس پر زیادہ زور دیتا ہے تو وہ چیز بڑھتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیز ہے. آپ دیکھیں جو باڈی بلڈر لوگ ہوتے ہیں, مسلس جو آپ جو ہے بناتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے مسلس بڑے مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ وہ بڑی ورزشیں کرتے ہیں, اس کے لیے ویسی خوراک لیتے ہیں اور ساتھ میں ورزش کرتے ہیں کہ ان کی طاقت بڑھ جائے, تو بڑھتی ہے طاقت. اسی طرح سے ذہنی صلاحیت بھی ایک ہوتی ہے, اس کو بڑھانے کا معاملہ رہتا ہے. تو اس کو اگر بڑھایا جائے تو وہ چیز بڑھتی ہے, اگر نہ بڑھایا جائے تو ایک درمیانی قسم سے وہ رہتی ہے. ایسے جو فطری طور پر جو اس کا گروتھ ہونا چاہیے وہ تو ہوتا رہتا ہے, لیکن جو انسان اپنی کوشش کرتا ہے, مزید اس کو استعمال کرتا ہے جس سے وہ بڑھ سکے, زیادہ بھی کریں گے تو پھر پاگل ہو جاتے ہیں, وہ بھی یاد رکھیے گا. اس میں جس نے زیادہ ذہن استعمال کر لیا, جیسے قوت انسان کی آپ ورزش
वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी अभी आ रही है शेख। ये बीच में करंट चला गया था और उसकी वजह से थोड़ी परेशानी है, जो है नेट का कनेक्शन भी चला गया। और जी मैं बात अपनी जो है कंटिन्यू करता हूँ। बात हमारी ये चल रही थी कि जो इंसान की ज़हन की उम्र होती है, उसको ज़हानत भी उसकी बढ़ती है, और उसके लिहाज से अगर आदमी उस पर ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा ज़हन का काम करता है तो ज़हानत बढ़ती भी रहती है। जैसे आदमी जो है एक्सरसाइज करता है तो बदन की कुव्वत बढ़ती है उसकी, और उसी लिहाज से उसकी ग़िज़ा होती है तो बदन की कुव्वत बढ़ती है। लेकिन ये चीज़ ओवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ओवर हो जाए तो फिर सेहत ख़राब हो जाती है और उल्टे जो है ताकत बढ़ने के ताकत फिर घटने लगती है। इंसान की सेहत जो है हेल्थ के उसके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। फिर ऐसे ही ज़हन का भी मामला है। इंसान की ज़हानत बढ़नी चाहिए और ज़हानत को बढ़ाने के लिए काम करने चाहिए, लेकिन इस पे ये भी ख्याल करना चाहिए कि यही ज़हानत अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो इंसान को उल्टा उसका असर हो जाता है और वहीं से पागलपन के उस पर दौरे पड़ने लगते हैं। तो परेशानी हो सकती है, ये बात ज़हन में रहे, मैं थोड़ी सी ये आपके सामने वजाहत किया हूँ। तो एक ज़हीन माँ के जो माँ बहुत ज़हीन होती है तो उसके बच्चे भी बहुत ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और ये ज़हीन माँ अपने बच्चों की तरबियत भी उसी लिहाज से करती है। तो उसमें जो उनके ज़हन का ग्रोथ होता है ना, वो भी जो है ज़्यादा होता है, वो बढ़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, करना पड़ता है, वो चीज़ें करेंगे तो जो है ज़हानत जो है बढ़ती रहती है। मैं अक्सर अपनी क्लासों में अपने जो है स्टूडेंट के सामने ये चीज़ें रखता हूँ, कुछ क्वेश्चन उससे ऐसे करता रहता हूँ कि ज़रा सोचें और जो है जवाब दें। सिर्फ ऐसा ना हो कि मैं तकरीर करता रहूं और वो सुनते रहें, तो इससे क्या होता है ना, उनकी ज़हानत नहीं, वो खुद से उनको सोचने का मौका देना चाहिए, उनको कुछ करने का मौका देना चाहिए। वो खुद से जब करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो उनकी ज़हानत बढ़ती है। तो ये ज़हानत के बढ़ने की और जो है बढ़ाने की बात मैं आपसे कर रहा था। तो ये लड़की का इंटेलिजेंट होना, ज़हीन होना, इसी तरीके से लड़के का इंटेलिजेंट होना, ज़हीन होना, ये चीज़ भी अगर देखते हैं तो इसके फ़वाइद हैं अपनी जगह पर। तो पहला फ़ायदा मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दिया कि इसका असर बच्चों पे आता है। दूसरा फ़ायदा इसके ताल्लुक से कि ज़िंदगी बड़ी खुशगवार होती है, इसमें बड़ी अच्छी होती है। एक इंटेलिजेंट जो बीवी होती है, जो ज़हीन बीवी होती है, वो शौहर के कोई बात कहने से पहले ही समझ जाती है, और ऐसे मौके पर शौहर को बड़ी खुशी होती है कि दोनों में से हर एक दूसरे का ज़हन पढ़ लेते हैं। ज़बान से बात निकलने से पहले समझ जाए तो बड़ी खुशी होती है, और कहने की ज़रूरत पड़े तो फिर वहाँ अच्छा नहीं लगता है। वो मज़ा नहीं रहता है जिसमें कि ज़हन पढ़ लिया जाए, चेहरा देख कर के बात को समझ लिया जाए। आपको ये पता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से आपको शदीद मोहब्बत थी, और आप अपनी इस मोहब्बत का इजहार भी करते थे, जाहिर भी करते थे। सहाबा भी सब जानते थे इस बात को, आपकी बीवियां भी जानती थी।
تو کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر کہ ان خوبیوں کی وجہ سے ان کو چاہا جاتا ہے. ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے اس کا ذہین ہونا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ذہین تھی، یہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا. میں ایک تو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. اتنی ذہین تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکلنے سے پہلے سمجھ جاتی تھی. اندازہ یہ ہو جاتا تھا ان کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ کیسا ہے اور آپ چاہ کیا رہے ہیں. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب تھا، اس وقت کی بات کہتا ہوں ایک آپ سے، تو یہ بات تھی کہ اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ تھے، اور بالکل آخری وقت میں بھی ان کے سینے سے لگے ہوئے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فخر سے اس کو بیان کرتی تھی، کہتی تھی لوگوں سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہوا ہے اس وقت جب ان کا سر بین سحری و نحری جو ہے کہا، یہ نہر ہے، یہ سحر ہے، یہ جو سینے کا حصہ ہوتا ہے یہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا. یہ جو ہے اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ تھا معاملہ. اور کہا کہ آپ دنیا سے جب رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت میرا تھوک اور ان کا تھوک ملا. اس کی شکل کیا تھی کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے ان کے ٹیک لگائے ہوئے تھے، تھوڑی پریشانی تھی، آخری وقت تھا، پریشانی تھی، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی داخل ہوئے اس وقت روم میں. جب وہ داخل ہو رہے تھے ان کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف جو آنکھ اٹھائی، زبان سے کچھ نہیں کہا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، آپ مسواک کرنا چاہتے. فوراً بھائی کو بلایا، مسواک ان کے ہاتھ سے لیا. اب یہاں سوچیں مسواک کہاں سے آئے گی، کیا ہوگا، اب جلدی سے بازار بھیجیں مسواک لانے کے لیے، کسی کے گھر بھیجیں، کچھ نہیں. دیکھیے وہ ذہانت جو ہے کیسے ٹپک رہی ہے. یہاں پہ بھائی کو بلایا، ان سے وہی مسواک لیا، اسی کو آدھا توڑ دیا فوری طور پر. وہ آدھے بھائی کو دیا اور آدھی جو ہے مسواک اپنی زبان سے پہلے اپنے دانتوں سے چبایا اس کو اچھی طرح سے، کیونکہ نرم ہونے کے بعد ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ پریشان ہیں، اب ایسے ہی چبانے کے لیے دے دیں گے تو اچھا نہیں. یہ سب وہ ذہانت تھی. فوری طور پر انہوں نے اچھی طرح سے چبا کر کے اپنے منہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ نے مسواک کرنا شروع کیا اس سے. یہی تھا کہ ان کا تھوک میرا تھوک جو ہے آخری وقت میں ملا ہے. یہ ایک مثال ہے میں نے پیش کیا آپ کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اس بیوی کی ہر ادا کو سمجھتے تھے، اور وہ ذہانت. آپ تو نبی ہیں، خیر سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے، آپ کی اپنی ذہانت تو اس کے بارے میں تو کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا اور بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ عائشہ میں سمجھ جاتا ہوں کہ کب ناراض رہتی ہو تم مجھ سے اور کب جو ہے خوش رہتی ہو. کہا کہ میں جان جاتا ہوں. ان کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ یہ ناراض، ظاہر سی بات ہے کہ شوہر اور بیوی ہے تو کبھی جو ہے ناراضگی بھی ہوتی ہے، جیسے رضامندی ہوتی ہے. تو یہ جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں نا، جو میرج لائف ہوتی ہے، اس میں اس طرح کے اونچ نیچ آتے رہتے ہیں اور آنا بھی چاہیے.
یاد رکھیے اگر یہ زندگی بالکل یکسانیت یعنی سملر جو ایک جیسی روز ہو جائے تو زندگی کا مزہ پھر خراب ہو جائے. یہ تو مزہ اسی میں ہوتا ہے کہ کبھی تم روٹھو تو ہم منائیں، کبھی ہم روٹیں تو آپ منائیں، اور اس کے بعد پھر ایک نیا مزہ زندگی کا ہوتا ہے. تو کبھی ناراضگی شوہر کو ہو سکتی ہے، کبھی ناراضگی بیوی کو ہو سکتی ہے. بس یہ ہے کہ اس ناراضگی کو محسوس کر لے سامنے والا، سمجھ جائے تو یہ بڑی بڑی بات ہوتی ہے. اور اگر الٹی کھوپڑی کے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کو بھی الٹا سمجھ جاتے ہیں، بجائے اس کو صحیح سمجھنے کے اور اس کو جو ہے مسئلے کو حل کرنے کے، وہ بھی کیا ہوتا ہے الٹا سمجھ کر کے اور مزید پریشانی کا اضافہ ہو جاتا ہے اس میں. تو یہ جو ہے آدمی ایسے موقع پر بہت جو ہے فیل کرتا ہے اس کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں میں سے ہر ایک کو بڑا فیل ہوتا ہے میرے بھائیو. یہ کیا فیل ہوتا ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور سامنے والا سمجھ کیا رہا ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے. بڑا محسوس ہوتا ہے اس موقع پر. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عائشہ میں جان جاتا ہوں کہ تب تم مجھ سے کب راضی رہتی ہو اور کب ناراض رہتی ہو. تو کہا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یہ کیسے؟ کہا کہ جب تم مجھ سے راضی رہتی ہو نا، کوئی بات کہنی ہوتی ہے تم کہتی ہو کہ والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان، یعنی وہ میرا نام لیتی ہے اس موقع پر. قسم کھاتی ہو تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قسم کھانی رہتی ہے، لیکن اس قسم کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا تھا. اور کہا کہ جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تب قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو لا والذی نفس ابراہیم بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابراہیم علیہ السلام کی جان ہے. اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر کرتی، اپنے پیارے شوہر کا نام ذکر نہیں کرتی تھی. اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا. جب یہ کہا اپنے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب ان کو تو یہ ہو گیا کہ بھئی میری چوری تو پکڑی گئی، میں جو ہے جو اپنا اسلوب بیان کرنے کا اسلوب جو بدل دیتی ہوں تو پکڑ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا کہ میں ناراض رہتی ہوں اس وقت. تو پھر کہتی ہے بڑے پیار سے کہتی ہے اے اللہ کے رسول، میں صرف زبان سے اس وقت آپ کا نام نہیں لیتی، لیکن دل تو آپ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح سے ایک دوسرے کی اداؤں کو سمجھ جانا، اور زندگی اس سے بڑی خوشگوار ہوتی ہے. یہ اس کا بڑا فائدہ ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کئی بیویاں تھی آپ جانتے ہیں، تو ان بیویوں کے درمیان چونکہ وہ سوکن ہوتی ہیں ایک دوسرے کی، تو ان کے درمیان تھوڑی غیرت بھی رہتی ہے. یہ غیرت یہ فطری چیز ہے یہ، اور یہ ہونا چاہیے. غیرت جو ہے ہمیشہ ہونا چاہیے، مرد کے اندر بھی ہونا چاہیے، عورت کے اندر بھی غیرت یہ ہونی چاہیے. تو وہ غیرت تھی آپ کی بیویوں میں، جس کی وجہ سے چونکہ ابھی ایک دوسرے کی سوکن بنتی ہے. جب ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوتی ہیں تو ان کا آپس میں تھوڑا کھٹپٹ تو ان کے درمیان رہتی ہے، اور یہ بنتا ہے فطری طور پر. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان بھی یہ چیز تھی. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ایک شخص کی کئی بیویاں ہیں اور سب بہنوں کی طرح رہتی ہیں بڑی محبت سے بڑے پیار سے، تو سمجھ جائیے کہ یا تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا تو اس کی جو بیویاں ہیں ان میں غیرت نہیں ہے. دو میں سے کوئی ایک چیز ہوتی.
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو بڑی باغیرت تھی، تو ان کے درمیان بھی اس طرح کی کھٹپٹ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور غالباً زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیویوں میں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ یہی تھی جو کبھی میرے مقابلے میں تھوڑا آ جاتی تھی۔ تو ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اس وقت یہ آئی بڑی غصے میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، اور آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کہی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر کے۔ اب سوکن ہے تو کچھ مسائل تو رہتے ہیں، اور جو ہے جو کہنا شروع کیا ان کے بارے میں، زبان چلتی رہی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سنتی رہی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، تو مجھے یہ اندازہ ہوا آپ کے چہرے سے کہ اگر میں جواب دوں ان کا، زینب کا، تو آپ برا نہیں مانیں گے اس کو۔ تو کہا کہ میں نے جیسے ہی محسوس کیا کہ اگر میں جواب دوں تو آپ برا نہیں مانیں گے، چہرے سے پڑھ لیا۔ دیکھیے یہی ہوتا ہے، ذہانت ہوتی ہے انسان۔ تو کہا اس کے بعد میں نے جو ان کو لتاڑا، اور جو میں نے جو ہے ان کا جواب دینا شروع کیا، زینب کا جواب دینا شروع کیا، تو ان کو خاموش ہوتے ہی بنا، خاموش کرا دیا میں نے ان کو جواب دیتے ہوئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں انہا بنت ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ محسوس کیجئے گا جو بات ہم کہہ رہے تھے آپ سے، جو ذہانت کی بات کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ایک تو چہرے سے اندازہ لگا لینا کہ ہاں اگر میں جواب دوں تو کوئی حرج نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا نہیں مانیں گے، اس چیز کو جان لینا، یہ ان کی ذہانت تھی۔ اور دوسری ذہانت اس کا جواب دینا، ایسا جواب کہ سامنے والا خاموش ہو جائے، یہ ان کی دوسری ذہانت۔ اور اس ذہانت کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت ذہین تھے، اور وہ ذہانت بیٹی کے اندر بھی آئی تھی۔ تو یہ بات تھی، میں آپ کو جو ہے فائدہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے اپنے جو ہے فائدے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کا جو ہے اس میں موقع رہتا ہے۔ شوہر کو بڑی خوشی ہوتی ہے، یاد رکھیے، کہ بیوی نے صرف شوہر کے مزاج کو پڑھ کر کے اس کے مزاج کے لحاظ سے کوئی کام کر دیا، لباس پہنا تو اس کے مزاج کے لحاظ سے، کھانا بنایا تو اس کے مزاج کے لحاظ سے، ہر چیز کے لیے شوہر کو ڈکٹیشن کرانا پڑے، املا کرانا پڑے کہ یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، تو پھر وہ زندگی کا مزہ نہیں رہتا کہ جو ہے شوہر جو کہے گا تو میں جو ہے ایک روبوٹ ہوں، اتنا کام کر دوں گا یا اتنا میں کام کر دوں گی، تو یہ جو ہے نہیں، پھر وہ زندگی کا مزہ نہیں رہتا۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے۔ یہی چیز شوہر کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بھی سمجھدار، بات کو سمجھنے والا، اور کسی بھی چیز کو سمجھ کر کے اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر سکے۔ یہ خواہش ہوتی ہے انسان کی۔ اگر سمجھ نہیں ہے، بات کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ کچھ اور سمجھ رہی ہیں، تو پھر زندگی میں وہ مزہ نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ تو ایک اچھی خوشگوار زندگی کے لیے اس کا بھی اپنا فائدہ ہے۔ اب سوال ہو سکتا ہے کوئی یہ کرے کہ پھر کیسے پتا چلے گا کہ کتنی انٹیلیجنٹ ہے؟
लड़की के बारे में कैसे पता चले, या लड़की लड़के के बारे में कैसे पता करे? आजकल के दौर में ऐसा बहुत होता है कि हम ये समझते हैं कि अगर जो है अच्छी क्लास में उसकी अच्छी पोजीशन है तो बड़ी इंटेलिजेंट है, होता है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि किसी बात को बहुत जल्दी समझ जाना, ये एक उसका अपना एक असर होता है कि कोई शख्स जो है कितना ज़हीन है, उसका उसमें असर होता है। और यहाँ दो सिफतें हैं, मैं दोनों को चाहूंगा कि आप थोड़ा अलग करके देखेंगे। एक होता है ज़हीन होना, इंटेलिजेंट, जो किसी बात को जल्द समझ जाने, बात को समझने की सलाहियत। और एक होता है कुव्वते हाफिजा, उसे कहा जाता है, जो है मेमोरी पावर जिसे आप कहते हैं, यानी जो है याद करने की ताकत। तो बाज लोगों का मेमोरी पावर बहुत अच्छा होता है, उसकी वजह से नंबर ज्यादा आते हैं। और जैसे जो लोग कुरान याद कर लेते हैं, पूरा कुरान उनको याद है मान लीजिए, तो जब आदमी जब याद करता है ना कोई चीज, तो याद करते करते उसका मेमोरी पावर बढ़ता है। हमने अभी आपको बताया कि ये इंसानी जिस्म का ये मामला है कि जिस कुव्वत को आप बढ़ाना चाहते हैं ना, वो बढ़ती है वो कुव्वत उसी लिहाज से। इसीलिए जो कुरान के हाफिज बन जाते हैं, फिर कोई भी चीज उनको याद करना बहुत आसान हो जाता है, और बड़ी आसानी से वो कोई भी चीज याद कर सकते हैं। ये चीजें होती है याद करने की, लेकिन याद करने की सलाहियत ज्यादा होने से ये लाजिम नहीं आता है कि उसकी समझदारी भी ज्यादा है, यानी ज़हानत भी ज्यादा, ये कोई जरूरी नहीं। वो ज़हानत का पता कैसे चलता है कि कोई चीज कितनी जल्दी समझ जाते, उससे पता चलता है। तो ये एक बात है, इसको आप जहन में रखें कि अच्छी चीज है, ये देखना चाहिए। मैं अक्सर अपने जो है स्टूडेंट से ये बात कहता रहता था, क्लासों में जो है कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, जब जो है किताबुल निकाह पढ़ाता हूँ तो ये कहता हूँ कि आप, बेहतर है कि आप जो है जब आप जो है इसका इंतखाब करते हैं तो इस चीज को देखें, लेकिन ये कोई जरूरी चीज नहीं है। बेहतर है ये, लेकिन कोई जरूरी चीज नहीं। जैसे और चीजों के बारे में भी हमने आपसे कहा कि ये भी याद रखिएगा कि अगर मामला ऐसा हो गया कि लड़की बहुत ज़हीन है और उसकी ज़हानत की वजह से उसे गुरूर है अपनी ज़हानत का, तो फिर ये नुकसान पहुंचाएगी चीज। लड़के के बारे में भी यही मामला है, ये चीज उस वक्त नुकसान पहुंचाएगी। हमने जितनी भी सिफतें आपको बयान की, चाहे वो दीनदारी हो, चाहे वो मालदारी हो, चाहे वो हुस्न जमाल हो, चाहे खानदानी शराफत और हसब नसब हो, इसी तरीके से औरत के अंदर या मर्द के अंदर ज़हानत की सिफत हो, ये सारी सिफतें, अगर इन सिफतों का उसे गुरूर अगर है तो फिर वो नुकसानदेह। ये जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ हमने आपसे कहा ज़हानत के बारे में नहीं कह रहा हूं, ये सब के बारे में। दीनदारी का गुरूर भी बाज़ लोगों को होता है, जो पहले मैंने जिक्र किया, दीनदारी का गुरूर। हाँ मैं बहुत दीनदार, लड़की है समझ, तो शौहर को अपना बेदीन ही समझती रहती है हमेशा। जिस चीज को उसने दीन समझ लिया है, बस वही थी। कभी शौहर का मामला भी यही होता है कि अपना दीनदारी का ऐसा जो है चोला पहने हुए है और इतना गुरूर है दीनदारी का कि दूसरे को, सबको जो है वो बददीन ही समझते। तो ये गुरूर जिनको हो जाता है, चाहे जिस चीज का भी गुरूर हो, मालदारी का गुरूर हो या हुस्न जमाल खूबसूरती का गुरूर हो, चाहे जो है तकवा और तहारत का गुरूर हो, चाहे ज़कावत और जो है इंटेलिजेंट होने का गुरूर हो, हर हाल में ये गुरूर इंसान को तबाह करता है, बर्बाद करता है, इससे ताल्लुकात में असर पड़ता है। अगर गुरूर है तो फिर कभी ऐसे शख्स को, ऐसी औरत को, ऐसे मर्द को इंतखाब मत कीजिए। वो भी पता चल जाता है, जहाँ जो साथ में तालीम हासिल किए हैं लोग, उनके जरिए से ये चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है।
کہ کس حد تک ذہین ہے اور اپنی ذہانت کا کتنا جو ہے غرور ہے یا غرور نہیں ہے، کیسا تواضع ہے۔ خوبیوں کے بعد تواضع اگر کسی انسان کے اندر ہوتا ہے تو وہ انسان واقعی لائق توجہ ہوتا ہے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اسی ذہانت اور سمجھداری کے تعلق سے ہی ایک بات اور ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سنا ہوگا یا اخباروں میں پڑھا ہوگا، پہلے اخباروں میں ایڈورٹائز آتے تھے لڑکیوں کے رشتوں کے تعلق سے، تو اس میں جو ہے اس طرح سے لڑکی کا تعارف ہوتا تھا کہ ایک دیندار گھرانے کی دیندار لڑکی جو امور خانہ داری میں ماہر ہے، مناسب رشتے کی تلاش۔ ایک لفظ کیا کہتے تھے؟ امور خانہ داری میں ماہر ہے۔ امور خانہ داری میں ماہر ہے، کیا مطلب اس کا؟ یہ اردو میں الفاظ استعمال کرتے تھے لوگ، یعنی گھر کو سنبھالنے کی اس کے پاس صلاحیت ہے۔ تو گھر کو سنبھالنے میں بھی ذہانت کا اثر پڑتا ہے۔ اگر انسان ذہین ہوتا ہے تو بکھرے پتوں کو بھی سمیٹ کر کے اس کو بڑا آرگنائز کر کے جو ہے بڑے ترتیب سے اسے ارینج کر سکتا ہے، بڑے ترتیب سے، بڑے قرینے سے اسے رکھ سکتا ہے۔ جب سمجھداری ہوتی ہے نا، ایسی سمجھداری جو غرور کے ساتھ نہیں ہے، تو ایک چھوٹا سا گھر بھی اتنے قرینے سے اور اتنے سلیقے سے سجایا جاتا ہے کہ دیکھنے والے اس کی تعریف کرتے ہیں، ورنہ بڑے سے بڑا گھر بھی کباڑ کھانا لگتا ہے اگر یہ صفت نہ پائی جائے۔ یاد رکھیے گا، ایک چیز کو قرینے سے سجایا جائے تو چھوٹی جگہ میں بہت کچھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور اس کا اپنا فائدہ ہے، کیونکہ زندگی میں ان سب چیزوں کی پھر ضرورت پڑتی ہے میرے بھائی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ زندگی، شادی شدہ زندگی 1-2 دن کا معاملہ ہے، نہیں، ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ خوبی ہونی چاہیے اور اس خوبی کو دیکھنا چاہیے۔ کیسی مہارت ہے گھر کو جو ہے، ایسی لڑکیاں ہی، ایسی عورتیں ہی گھر کو بڑے قرینے سے سجا کر کے رکھتی ہیں۔ یہ بات تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اسی سے ایک چیز جڑی ہوئی ہے، اس کو سلیقہ کہتے ہیں، لیکن میں سلیقے کو انشاءاللہ تعلیم کے ساتھ جوڑ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ویسے اس ذہانت سے بھی اس کا تعلق ہے اور تعلیم سے بھی تعلق ہے۔ تو ذہانت کی بات تو ہم نے آپ کے سامنے کر دی، اب ایک اور صفت آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، وہ ہے تعلیم یافتہ ہونا، ایجوکیٹڈ ہونا۔ کیا اس صفت کو دیکھنا چاہیے؟ جی آپ لوگ بتائیے۔ جی شیخ، دیکھنا چاہیے۔ دیکھنا چاہیے تو لڑکی بھی ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے اور لڑکی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لڑکا جو ہے ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ تو اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے یہ دیکھنا چاہیے، لیکن ایجوکیشن بھی اب آج کل الگ الگ انداز کی، اس کے لیول بھی بہت الگ الگ ہیں۔ اگر لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے اور لڑکا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے تو کیا دونوں کا رشتہ مناسب نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا شیخ، ایسے بہت سارے رشتے ہم نے دیکھے ہیں کہ لڑکی جہاں پہ لڑکی نہیں پڑھی ہے، لڑکا بہت پڑھا ہے اور الٹا بھی معاملہ ہے، لیکن ان کے گھر بہت اچھے سے چل رہے ہیں۔ جی ہاں، جی لیکن ہاں، آپ جی نے ہاں۔ جو بتایا، جو ذہین ہے، ذہانت ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے شیخ۔ جب وہ ہے تو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے شیخ، نالج امپورٹنٹ ہے۔ جی، تو اب یہ ایک مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اب اس پر ہم مختلف پہلوؤں سے بحث کریں گے انشاءاللہ، ہم اس درس میں اس کو ذکر کریں گے۔ ایک ہے کہ لڑکا تعلیم یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے،
एजुकेटेड है और हाई क्वालिटी यानी हाई लेवल का जो है एजुकेटेड है, और लड़की बिल्कुल जो है 0/सन्नाटा जिसे कहते हैं हम लोग अपनी जबान में, यानी बिल्कुल ही नील है, अंगूठा छाप। तो बहरहाल दोनों को परेशानी हो सकती है। याद रखिए, कहीं न कहीं आकर के शौहर को इस तरह का एहसास आएगा जब ये लड़की, जब उसकी ये बीवी जो है, उसके अपने दोस्त अहबाब, मिलने वाले रिश्तेदार, उनके साथ उसका मिलना होगा, और उस वक्त जब इसे तालीम ना होने की वजह से उनके साथ उठने बैठने में परेशानी होगी, एहसास कमतरी का शिकार होगी उस वक्त ये, तो इसमें नर्वस डाउन होता है कहते हैं, और ये परेशानी का सबब बनती है चीज। तो फिर वो किसी से मिलना नहीं चाहेगी, नहीं मिलेगी तो फिर इसका अपना जो दोस्तों का फ्रेंड सर्कल वगैरह है, रिलेटिव्स का जो सर्कल है, उसमें भी बड़ी परेशानियां आती हैं। लड़का बहुत हद तक एडजस्ट कर सकता है, लेकिन हालात जब इस तरह के होते हैं तो कहीं न कहीं उस महरूमी का एहसास तो आता है और परेशानी होती है। ये बात थी कि बिल्कुल ही जो एजुकेशन नहीं। लेकिन अब एक दूसरा मसला है, वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर लड़का अच्छा हाई जो है क्वालिफिकेशन है उसके पास जो है और बहुत ही जो है ऊंचे दर्जे की तालीम उसने हासिल की है, लड़की की उतनी ज्यादा तालीम तो नहीं है लेकिन है, बहरहाल जैसा अभी हमारे भाई ने कहा, अच्छी ज़हीन लड़की है और तालीम भी है, उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन इतनी तालीम है कि वो किसी के साथ उठना बैठना, बातें करना और जो है उनके साथ जो है मिलने जुलने में, उसे बातचीत करने में कोई परेशानी नहीं है। तो फिर वहाँ इस तरह के मसाइल नहीं पैदा होते। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो तालीम का लेवल है, एजुकेशन का लेवल है, वो बिल्कुल बराबर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा उसमें नीच ऊंच हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और दोनों की ज़िंदगी चलती है और बहुत अच्छी भी चलती है, यानी बड़ी हैप्पी जो है मैरिज लाइफ होती है। ऐसा भी देखा है हमने, जैसा हमारे भाई ने कहा, ऐसे जो है चीज़ें। लेकिन ऐसा भी है कि बाज़ जगहों पे लोग बस कंप्रोमाइज करके जिंदगी गुजार रहे हैं, वरना अंदर से महरूमी का ये एहसास है। आज के इस दौर में जो आपको नजर आता है मेरे भाई और बहनों के, ये शौहर और बीवी एक साथ साथ हैं, जिंदगी भी गुजर गई है, ये मत समझिएगा कि जो है बहुत अच्छी ही गुजरी हो। बहुत से लोग कंप्रोमाइज करके चला रहे हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं, उनका अपना जो है एक मकाम होता है, एक मर्तबा होता है। वो नहीं चाहते कि लोगों को जो है उनकी जाती जिंदगी के बारे में इस तरह की महरूमी का कुछ पता चल सके, तो कंप्रोमाइज करके गुजारते हैं। तो कंप्रोमाइज करने वाले आपको आज के इस दौर में बहुत ज्यादा मिलेंगे। 70% अगर मैं कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा, 70% लोग कंप्रोमाइज करके चलाते हैं और बाहर के लोगों को पता भी नहीं होता है कि इनकी अपनी जिंदगी कैसी है। तो ये चीज होती है, इसका ख्याल कीजिएगा। मैंने आपसे कहा कि दोनों का एजुकेशन बिल्कुल एक जैसा हो, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन बिल्कुल ही एजुकेशन ना हो मुकाबले में, तो ये चीज बहरहाल खलती है। शादीशुदा जिंदगी में इसकी परेशानी आती है। अगर जो है लड़की बहुत एजुकेटेड है, हाई क्वालिफिकेशन है उसके पास, और जो है हाईली एजुकेटेड जिसे आजकल कहते हैं आप, और लड़का उसके मुकाबले में बिल्कुल नहीं, पढ़ा लिखा नहीं। हाँ, अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है और जो है बहुत दौलत वगैरह है, तो शायद लड़की वहां पे थोड़ा कंप्रोमाइज करके उसके साथ रह ले। वैसे सारी लड़कियां सिर्फ दौलत देख करके ही शादी नहीं करती है। कुछ लड़कियां हैं जिनकी जो है चूंकि उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, तो उस लिहाज से वहां जा करके रह जाएं, तो हो सकता है
اور اس میں کچھ جو ہے 1-2% ایسی زندگیاں بھی ہوں جو بہت اچھی طریقے سے بسر ہو رہی ہیں، لیکن جو لڑکی پڑھی لکھی ہوگی اور اس کا شوہر پڑھا لکھا نہیں ہے تو ایک طرح سے اسے کوفت رہتی ہے، یہ احساس رہتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، اس انداز سے جب وہ بات کرنے جائے گی تو اپنے شوہر سے اس انداز سے بات نہیں کر سکتی، اور اس زندگی کا وہ مزہ اسے نہیں آئے گا، اس محرومی کا اسے احساس رہے گا۔ کمپرومائز کر کے زندگی بسر کر سکتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا کہ جو ہے ہم نے آپ کا کہا ایجوکیشن کے تعلق، تو اتنی ایجوکیشن تو ہونی چاہیے، بہرحال آج کے اس دور میں ضروری ہے، یہ دیکھنا چاہیے، اتنی ایجوکیشن ہونا ضروری ہے کہ بچوں کی جو تعلیم کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے۔ کچھ نہیں جانتے تو بچوں کی تعلیم کا تو آج کل مسئلہ آپ جانتے ہیں نا، ایجوکیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے تو وہ ماں باپ کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، تو یہ چیز ہے اپنی جگہ پر، وہ دیکھنا تو چاہیے، تو کچھ تو پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اور یہ چیزیں جو ہے حتیٰ کہ آج کے لڑکوں اور لڑکیوں کو اس کا احساس بھی ہو، اور وہ تعلیم کی طرف توجہ بھی دے کہ اگر ہم نے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیا تو ہماری شادی میں بھی اڑچنیں پیدا ہو سکتی ہے، اور ہماری شادی بھی شاید جو ہے پریشانی ہو سکتی ہے اس کے۔ تو اس طرح سے تعلیم اور زیادہ بڑھے گی بھی، ویسے تو کافی الحمدللہ بڑھ چکی ہے آج کل، کم سے کم جو ہے SLC اور PUC تک تو ہونا چاہیے نا، کم سے کم اتنی تعلیم تو رہنی چاہیے نا، بالکل کچھ نہ ہو اور ان میں سے ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا تعلیم یافتہ ہو اور دوسرا اس کا ساتھی کچھ بھی نہ ہو، تو بہرحال یہاں تو پریشانی ہوگی، لیکن یہ مثالیں کم ہوتی ہیں۔ ویسے تو الحمدللہ آج کے دور میں جو تعلیم کی کا معیار ہے اور تعلیم کا جو جس حد تک بڑھ رہی ہے، تعلیم کا پرسنٹیج جو بڑھ رہا ہے الحمدللہ، اس کے لحاظ سے عام طریقے سے لڑکیاں تو پڑھی لکھی ہوتی ہیں، ابھی لڑکے ایسے بہت سے ہیں جو لٹریٹ جنہیں کہا جا سکتا ہے، یعنی غیر جو ہے تعلیم یافتہ جنہیں کہا جا سکتا ہے، وہ چیز لڑکوں میں ابھی بھی بہت کم ہے۔ تعلیم کا رجحان جس طرح سے لڑکیوں میں پیدا ہوا، کاش اسی رفتار سے لڑکوں میں بھی اسے پیدا کیا جائے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دروس وغیرہ شروع کرتے ہیں کوئی، تو جتنے شوق سے لڑکیاں آتی ہیں لڑکے نہیں، ان کے اندر اتنا وہ شوق نہیں آتا ہے۔ تو یہ چیز ذرا سوچنے کی ہے کہ لڑکیوں کا یہ رجحان آیا، اور اس میں بہت حد تک یہ چیز بھی داخل ہے کہ ان کے نکاح کا مسئلہ بھی اس سے بہت حد تک جڑا ہوا ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتی ہے، محنت بھی کرتی ہے۔ لڑکوں کے اندر بھی اس چیز کو جگایا جانا چاہیے۔ اب میں اس سے ذرا ہٹ کے ایک بات کہنا، اصل میں میرا جو مسئلہ تھا پیش کرنے کا اس درس میں، وہ یہ ہے کہ کیا ایسا کہ ایک لڑکا اگر ڈاکٹری پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ سوچے کہ جو ہے کوئی ڈاکٹر لڑکی ہی ملے، یا کوئی لڑکی اگر جو ہے میڈیکل فیلڈ میں ہے تو میڈیکل فیلڈ سے ہی تعلق رکھنے والا لڑکا بھی ہو۔ یہ تعلیم، اس حد تک تعلیم، کیا یہ دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ ایک ڈاکٹر جو ہے لڑکا اپنے لیے ایک جو ہے ڈاکٹر لڑکی کی تلاش کرے، یا ڈاکٹر لڑکی اپنے لیے ڈاکٹر لڑکے کی تلاش رکھے، تو کیا یہ چیز صحیح ہے، مناسب ہے، بہتر ہے؟ یہ صفت دیکھی جانی چاہیے۔ ایک انجینئر ہے تو دوسرا بھی انجینئر ہو، جسے کہتے ہیں کبھی کبھی کہ ایک پہلوان ہے تو دوسرا بھی پہلوان، ایک کرکٹر ہے تو دوسرا بھی کرکٹر، ایک فٹ بالر ہے تو دوسری بھی جو ہے فٹ بالر، تو کیا یہ بھی جو ہے یہ چیز دیکھی جانی چاہیے
वो समय पेशा कहते हैं उसको, पेशे के अंदर आएगी। अभी एजुकेशन की बात चल रही थी, एजुकेशन में ये डॉक्टर और जो है इन सब चीजों का तो मामला आता है, लेकिन ये जब भी पहलवान वगैरह की बात मैंने कह दिया या जो खेल वगैरह के ताल्लुक से, वो पेशे में बात आती है कि जो लड़के का पेशा है उसी जो है पेशे से लड़की का भी ताल्लुक हो, क्या ये चीज देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जरूरत नहीं है शेख, नहीं देखना चाहिए। हाँ शेख डिपेंड करता है शेख, रिक्वायरमेंट कैसा है, डिपेंड करता है शेख कि लड़की और लड़के पे कि उनको कैसा चाहिए। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेडिकल फील्ड में है तो वो सोचते हैं कि वो मेडिकल फील्ड वालों से ही निकाह करे, तो उनके कुछ फ्यूचर प्लान्स होते हैं, तो उसके हिसाब से वो ये जरूरी समझते हैं। तो ये आदमी के, मेरे ख्याल से ये आदमी की सोच पे जाती है कि उनको कैसे चाहिए पार्टनर। जी, एक चीज है ये बात जो है अपनी जगह पर है, देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसे नहीं देखना चाहिए। अगर रिश्ता मिल जाता है, एक डॉक्टर लड़के को डॉक्टर लड़की मिल गई, अच्छी बात है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता। या डॉक्टर जो है लड़की के लिए डॉक्टर लड़का मिल गया, उसकी तलाश भी थी डॉक्टर जो है, यानी पहले नंबर पर उसकी तलाश यही थी कि कोई डॉक्टर मिल जाए तो बेहतर है, और डॉक्टर मिल भी गया उसको। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, इस तरह की शादियां कम निभती हैं। इसमें कुछ मसाइल हैं जो आगे चल करके पैदा होते हैं। या तो आदमी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करने वाला हो, दोनों एक दूसरे के लिए यानी बहुत कुछ जो है कुर्बानियां देने को तैयार हो, तो बात दूसरी है। ऐसे लोग भी होते हैं और इस तरह का मिजाज भी लोगों के पास होता है, लेकिन कम होते हैं ऐसे, क्योंकि डॉक्टर की जिंदगी बड़ी बिजी जिंदगी होती है। अब वो लड़का भी जो है डॉक्टर है, लड़की भी डॉक्टर है, ये बच्चे क्या करेंगे उसके बाद? बच्चों को किसके पास छोड़ के जाएंगे? बच्चों की देखभाल कौन करेगा? आगे चल करके तो परेशानियों का एक पहाड़ है जो सामने आएगा। इसके मुकाबले में कोई एक जो है ऐसा हो जो कम से कम उसके जो ड्यूटी हो, उसका जो काम हो, वो जरा कम हो और अपने घर को वक्त दे सकता हो। इमरजेंसी के मामलात उसके साथ कम होते हो, होना तो चाहिए कुछ। आप जानते हैं इमरजेंसी होती है ना, तो डॉक्टरों को इमरजेंसी के वक्त में, इमरजेंसी हालात होते हैं, बहुत हालत खराब है, ऐसा है वैसा है, तो बहुत कुछ जो है उनको जाकर के उस वक्त अपना वक्त लगाना पड़ता है उसमें। और दोनों अगर है तो फिर घर में बच्चे क्या करेंगे? हमेशा बीवियों को ऐसे शौहरों से बड़ी शिकायत होती है जो डॉक्टर होते हैं। अगर दोनों डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर जो है, शौहर डॉक्टर है और बीवी जो है डॉक्टर नहीं, तो बड़ी शिकायत होती है कि टाइम नहीं दे पाते हैं। उल्टा भी मामला ऐसे ही हो सकता है। तो ये शिकायत होती है, लोगों को थोड़ी जो है परेशानी होती है इसमें। और जब दोनों डॉक्टर हो तो और ज्यादा परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है ये। और दोनों डॉक्टर नहीं, ज्यादातर ऐसा देखा है हमने कि गैर मुस्लिमों में तो ये चल जाता है बहुत अच्छी तरह से, और वहां उनको ज्यादा परेशानियां नहीं होती हैं। लेकिन मुसलमानों में ये थोड़ा मसला रहता है, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा मुआशरा, उसमें बहुत सी जो है पाबंदियां होती हैं, बहुत सी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल करना होता है। और गैर मुस्लिमों में ये सब चीजें कोई माना नहीं रखती हैं, तो उनको उतनी परेशानी नहीं होती। आप ये भी समझ सकते हैं कि आम तरीके से जो उम्र देखी जाती है लड़का और लड़की के ताल्लुक से शादी के वक्त, तो जो है यही चाहते हैं कि लड़के की उम्र के मुकाबले में लड़की की उम्र कम से कम 5-6 साल तो कम हो। कोई उल्टा नहीं चाहता है। आम तरीके से ये चीज है समाज में, मैं उसके लिहाज से बात कर रहा हूं। तो लड़का अगर डॉक्टर है और लड़की भी डॉक्टर है, तो जाहिर सी बात है लड़के की उम्र भी तो अच्छी खासी होगी। यहाँ एक मसला है। हाँ, दोनों साथ में पढ़ते हुए शादी कर लिए, तो ये सब चूंकि
इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता है। तो जो लड़का या लड़की जिनका मामला है, ये जाहिर सी बात है कि वो अपने साथ पढ़ने वाले को पैगाम दे दे, अलग से फिर से शादी तय हो तो बात अपनी जगह पर है, लेकिन घर वाले फिर और दूसरे जो है मसाइल होते हैं मेरे भाई और बहन। तो ये उतना ज्यादा इसमें ये खुशगवार जिंदगी के ताल्लुक से जो मैं कहता हूँ, तो इसमें थोड़ी परेशानी रहती है। लेकिन तालीम देखना चाहिए, इसका मैं कायल हूँ। तालीम दोनों तरफ देखना चाहिए, लड़के की तालीम भी देखनी चाहिए, लड़की की तालीम भी देखनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल ये जहन बना ले कि लड़का अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर लड़की ही ढूंढना है उसके लिए। ये जो जहन होता है बाज़ लोगों का है, इस तरह का मिजाज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई जो है बहुत मुनासिब चीज नहीं है। या लड़की डॉक्टर है तो डॉक्टर लड़का ही उसे चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। और इससे जो है खुशगवार जिंदगी होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। बेहतर ये है कि अगर मुनासिब रिश्ता मिलता है तो चाहे लड़का डॉक्टर हो और लड़की डॉक्टर ना हो, लेकिन रिश्ता मुनासिब है, बड़ी खूबियां हैं लड़की के अंदर और लड़की पढ़ी लिखी है, तालीम जितनी होनी चाहिए वो तालीम है उसके अंदर, तो रिश्ता करने में कोई हरज नहीं है। उल्टे भी मैं यही कहना चाहूँगा। और इस तरह से इख्तियार कर लेने में ऐसा रिश्ता कोई हरज नहीं है। मिजाज अच्छा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो चाहे उसकी तालीम ज्यादा हो, लेकिन मिजाज अच्छा है तो उसके साथ निबाह करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन बिल्कुल तालीम याफ्ता ना हो, मैं ये नहीं कहना चाहता। तालीम हो, अगरचे कि उस दर्जे की नहीं है, तो काफी होगा इंशाअल्लाह। दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और अच्छी तरह से जिंदगी बसर कर सकते हैं। ये बात थी तालीम के ताल्लुक से जो हमने आपके सामने जो है पेश की। अब एक तालीम से जुड़ी हुई आखिरी बात है, वक्त हो गया है 1-2 मिनट। कभी कभी बात लोग ये समझते हैं कि कोई लड़की अगर किसी मदरसे में पढ़ती है, तो दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ तो लड़की आलिमा है, तो लड़का भी क्या होना चाहिए? आलिम होना चाहिए। या हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं मदरसों में, जो आलिम और फाजिल कहलाते हैं, मौलाना लोग जो होते हैं, तो वो जो है लड़की तलाश उसके घर वाले करें या वो खुद तलाश करते हैं, तो बड़ी कोशिश ये करते हैं कि कोई आलिमा मिल जाए, यानी मदरसे की पढ़ी हुई। ये अच्छा तो है मेरे भाइयों इस लिहाज से कि जो है दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मदरसे में पढ़ी है लड़की तो अच्छी बीवी बन सकती है, ये कोई जरूरी नहीं। या कॉलेज में पढ़ी है तो वो अच्छी बीवी नहीं होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, ये खुद उसके मिजाज पर डिपेंड करता है, जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूँ। मदरसे का पढ़ा लिखा होना ये दीनदारी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दीनदार भी हो। आलिम होने से दीनदार होना ये लाजिम नहीं है। दीनदारी को जो देखने की बात कही गई है, अच्छा मिजाज हो, अच्छा बिहेवियर हो, अच्छा जो है सलीका हो जिंदगी का, अच्छी तबीयत के मालिक हो, ये ज्यादा अहम है। ऐसी बहुत सी लड़कियां जिन्होंने कॉलेजों में पढ़ा लेकिन दीन की तरफ उनका जो मैलान हुआ, हमने देखा ऐसी दीनदारी उनके अंदर देखी, वो बहुत अच्छी बीवी भी साबित हुई है जहां कहीं भी उनकी शादियां हुई है। अपने बच्चों की भी सही तरबियत की है, अपने शौहर को, अपने पूरे घर को संभाला है, ये जो है चीज। ऐसे ही हमारे वो भाई जो कॉलेजों में पढ़े थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, उनकी शादियां हुई लेकिन दीन की तरफ उनका मैलान था, दीनदारी थी, अच्छा मिजाज था, तो बहुत अच्छे, घर का माहौल बहुत अच्छा, अपनी बीवियों का बहुत ख्याल करके बड़े अच्छे अंदाज से जिंदगी बसर कर रहे हैं।
एक आलिम भी उसकी ऐसी जिंदगी नहीं बसर करता। आलिम के घर का माहौल भी वैसा नहीं होता जैसा उनके घर का माहौल हमने देखा। तो ये चीज होती है मेरे भाई, इस चीज का ख्याल रखें। ये कोई जरूरी नहीं है कि आलिम हो तो आलिमा, आलिमा है तो उसके लिए किसी आलिम का ही रिश्ता हो, ऐसा कुछ नहीं। या आप कभी तलाश करते जाएं तो जो है वो आलिमा है, फला मदरसे की पढ़ी है तो उसके लिए आपने उसे इख्तियार कर लिया, उसके मिजाज को नहीं जाना। तो ये मदरसे में पढ़ने से लड़की का अखलाक भी अच्छा हो, मिजाज भी अच्छा हो, कोई जरूरी नहीं है मेरे भाइयों। याद रखो इस बात को। कितनी ऐसी लड़कियां जो मदरसों की फारिग थी, हम जानते हैं, जिनको सिर्फ अपने हुकूक याद रहते हैं कि मेरा हक ये है, मेरा हक ये है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां और अपनी ड्यूटीज जिसे हम कहते हैं आज की ज़बान में, वो उनको याद नहीं रहता, वो सब भूल जाते हैं। वो अच्छी बीवियां नहीं साबित हुई, ऐसे बहुत जो है मिसालें मौजूद हैं। इसलिए कभी इस चीज को लेकर के मत बैठिएगा लड़का या लड़की तलाश करने में कि वो आलिम ही हो या आलिमा ही हो, या आलिम है तो अच्छा ही होगा, ऐसा कोई जो है मसला नहीं है इस पे। बहरहाल वक्त ज्यादा हो रहा है तो मैं आज का दर्स इसी पर खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर जो है आपके सामने मजीद और सिफात के ताल्लुक से, लड़के और लड़की के अंदर जो सिफात देखनी चाहिए उसके ताल्लुक से बात आगे दर्स में आएगी। आज का दर्स इसी पर खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।